بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ اس سے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام عالی اور شان رفیع بیان فرمائی کہ یہ وہ رسول ہے جس کی رسالت کے ہم گواہ ہیں، جس کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اس کے غلام ان صفات جلیلہ سے موصوف ہیں جن کا ذکر سابقہ آسمانی کتب میں بھی موجود ہے۔ اس صورت میں اس رسول ذی شان کی عزت و تکریم کا حکم دیا جا رہا ہے، ادب و احترام کے انداز سکھائے جا رہے ہیں۔ چونکہ ادب ہوگا تو دل میں تعظیم ہوگی تو اس کے ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب تعمیل حکم کی خو پختہ ہوگی تو محبت کی نعمت مرحمت فرمائی جائے گی، اور جب محبوب خداوند ذوالجلال کے عشق کی شمع فروزاں ہو گئی تو حریم کبریائی تک جانے والا راستہ منور ہو جائے گا۔ ادب و احترام کے درس کا آغاز لا تقدموا سے فرمایا جا رہا ہے۔ علامہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے پیشوا یا امام کے ارشاد کے بغیر خود ہی امر و نہی کے نفاذ میں جلدی کرے تو عرب کہتے ہیں فلاں شخص اپنے امام کے آگے آگے چلتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس جملے کی تفسیر ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی مت کرو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم پر ایمان لانے کے بعد کسی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب کریم اور اس کے رسول مکرم کے ارشاد کے علی الرغم کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے۔ جب انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس امر کا بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس کی خواہش، اس کی مرضی، اس کی مصلحت خدا اور اس کے رسول کے حکم پر بلا تامل قربان کر دی جائے گی۔ یہ ارشاد فقط اہل ایمان کی شخصی اور انفرادی زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی کو بھی محیط ہے۔ نہ کسی فرد کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو، اور نہ کسی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احکام شرعی کے برعکس کوئی فیصلہ کرے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کے مختصر کلمات میں معانی و مطالب کا بحر بے کراں موجزن ہے۔ یہاں ایک چیز غور طلب ہے، لا تقدموا متعدی ہے لیکن اس کا مفعول مذکور نہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ذکر کر دیا جاتا تو صرف اس کے بارے میں حکم کی خلاف ورزی ممنوع ہوتی۔ مفعول کو ذکر نہ کر کے بتا دیا کہ کوئی عمل ہو، کوئی قول ہو، زندگی کے کسی شعبے سے اس کا تعلق ہو، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد سے انحراف ممنوع ہے۔ نیز اگر مفعول ذکر کیا جاتا تو سامع کی توجہ ادھر بھی مبذول ہو جاتی۔ اس کو ذکر نہ کر کے بتا دیا کہ تمہاری تمام تر توجہ لا تقدموا کے فرمان پر مرکوز ہونی چاہیے۔ زمخشری لکھتے ہیں احدہما ان یحذف لیتناول کل ما یقع فی النفس مما یقدم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ بلند کیا کرو اپنی آوازوں کو نبی کریم کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، اس بے ادبی سے کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ اس آیت طیبہ میں بھی بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔
سابقہ آیت میں بتایا کہ قول و عمل میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت نہ کرو۔ اب گفتگو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں وہاں شرف باریابی نصیب ہو اور ہم کلامی کی سعادت سے بہرہ ہو تو یہ خیال رہے کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ ہونے پائے۔ جب حاضر ہو تو ادب و احترام کی تصویر بن کر حاضری دو۔ اگر اس سلسلے میں تم نے ذرا سی غفلت برتی اور بے پرواہی سے کام لیا تو سارے اعمال حسنہ، ہجرت، جہاد، عبادات وغیرہ تمام کے تمام اکارت ہو جائیں گے۔ پہلی آیت میں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو چکا تھا، یہاں خطاب کی چنداں ضرورت نہ تھی، لیکن معاملے کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر دوبارہ اہل ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا، انہیں جھنجھوڑا اور بتایا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر زندگی بھر کی طاعتوں، نیکیوں اور حسنات کے مقبول و نامقبول ہونے کا انحصار ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت فاروق اعظم نے آہستہ آہستہ کلام کرنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ پر یہ قرآن نازل فرمایا، میں تا دم واپسی حضور سے آہستہ آہستہ بات کروں گا۔ جب کوئی وفد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ پہنچتا تو حضرت صدیق اکبر ان کی طرف ایک خاص آدمی بھیجتے جو انہیں حاضری کے آداب بتاتا اور ہر طرح ادب و احترام ملحوظ رکھنے کی تلقین کرتا۔ صحابہ کرام جو پہلے ہی سراپا ادب و احترام تھے، اس آیت کے نزول کے بعد مزید محتاط ہو گئے۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ جو قدرتی طور پر بلند آواز تھے، اس آیت کے نزول سے ان پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی، گھر میں بیٹھ رہے، دروازے کو قفل لگا دیا اور دن رات زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ مرشد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ایک دو روز ثابت کو نہ دیکھا تو ان کے بارے میں دریافت کیا۔ عرض کیا گیا کہ انہیں تو دن رات رونے سے کام ہے، دروازہ بند کر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا بھیجا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ غلام اطاعت شیار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری آواز اونچی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی ہے، میری تو عمر بھر کی کمائی غارت ہو گئی۔ اس دل نواز آقا نے تسلی دیتے ہوئے یہ مژدہ جاں فضا سنایا، اما ترضی ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم قابل تعریف زندگی بسر کرو اور شہید قتل کیے جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ؟ عرض کی، ردیت، اپنے رب کریم کی اس نوازش بے پایاں پر یہ بندہ راضی ہے۔ علامہ ابن قیم اس حدیث کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے مقام پر گھمسان کا رن پڑا تو مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ حضرت ثابت اور حضرت سالم رضی اللہ عنہما نے آپس میں کہا کہ عہد رسالت میں تو ہم کفار سے اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے لیے گڑھا کھودا اور اس میں جم کر دشمن پر تیروں کی بوچھاڑ شروع کر دی، حتیٰ کہ دونوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس روز حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک نفیس اور قیمتی زرہ پہن رکھی تھی۔ ایک شخص آپ کی ناش کے پاس سے گزرا تو اس نے وہ زرہ اتار لی اور جا کر چھپا دی۔ اسی شب حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو خواب میں فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، خبردار یہ خیال نہ کرنا کہ یہ محض خواب ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ سنو، میں کل جب مقتول ہوا تو ایک آدمی میرے پاس سے گزرا اور میری زرہ اتار لی۔ اس کی رہائش گاہ پڑاؤ کے آخری کنارے پر ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے خیمے کے نزدیک ایک گھوڑا چل رہا ہے جس کے پاؤں میں ایک لمبی رسی بندھی ہے۔ اس شخص نے میری زرہ پر ایک دیگچہ الٹا رکھ دیا ہے، اس کے اوپر اونٹ کا کجاوا ہے۔ تم صبح حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میری زرہ اس شخص سے لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تم مدینہ طیبہ پہنچو تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنا کہ ثابت پر اتنا قرضہ ہے، وہ ادا کر دیں اور میرے فلاں فلاں غلام کو آزاد کر دیں۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور اپنا خواب سنایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ وہاں سے تلاش کر لی اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی وصیت کو عملی جامہ پہنایا۔ کتاب الروح۔ جن خوش نصیبوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہوتا ہے، ان کی رفعت شان کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔
یہاں لام مقدر ہے اور یہ لام عاقبت کے لیے ہے، یعنی اگر تم سے آواز اونچا کرنے کی بے ادبی ہو گئی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اولاً اور بالذات یہ خطاب صحابہ کرام کو ہو رہا ہے جن کا ایثار بے نظیر، جن کی قربانیاں بے مثال، جن کی عبادتیں خشوع و خضوع میں ڈوبی ہوئی تھیں، جو سر تا پا تسلیم و رضا تھے۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے میرے پیارے رسول کی جناب میں آواز بھی اونچی کی تو یہ ایسی گستاخی متصور ہوگی کہ تمہاری سب نیکیاں ملیا میٹ ہو جائیں گی۔ آج جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیع میں سوقیانہ باتیں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم خداداد پر معترض ہوتے ہیں، ادب و احترام کو ملحوظ نہیں رکھتے، اپنے علم پر، اپنی نیکیوں پر اور اپنے ایمان سوز لمبے لمبے وعظوں پر مغرور ہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں خود سوچ لیں۔ یاد رکھو اس جملے میں گستاخوں کی اس محرومی اور بد نصیبی کا بیان ہے۔ اس کو سن کر بھی علم و زہد کا خمار اگر نہ اترے، فضیلت و پارسائی کا طلسم اگر نہ ٹوٹے تو بدقسمتی کی انتہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، سب نیکیاں ملیا میٹ ہو جائیں گی اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ تم اس غلط فہمی کا شکار ہوگے کہ تم بڑے نمازی اور غازی ہو، صائم الدہر اور قائم اللیل ہو، مفسر ہو، محدث ہو، واعظ آتش بیان ہو، اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور جب وہاں پہنچو گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ اعمال کا جو باغ تم نے لگایا تھا اسے تو بے ادبی اور گستاخی کی باد سرسر نے خاک سیاہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ اس وقت کفے افسوس ملو گے، سر پیٹو گے، لیکن بے سود لا حاصل۔ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ یہ جملہ حال ہے، اعمالکم میں ضمیر مخاطب ذوالحال ہے اور تشعرون کا مفعول محذوف ہے۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے فرمایا ہے کہ انسان جب روزہ مقدسہ پر حاضری دینے کی سعادت سے بہرہ ہو تو وہاں بھی آواز اونچی نہ کرے، جہاں حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو وہاں بھی آواز بلند نہ کرے، علماء ربانیین کی خدمت میں حاضر ہو تو اس وقت بھی چلا چلا کر گفتگو نہ کرے اور اپنے پیر و مرشد سے بھی ادب و احترام ملحوظ رکھے۔ بارگاہ رسالت میں اگر کوئی اس طرح اونچا بولے گا جس طرح خاطر عاطر کو اذیت پہنچے تو یہ منع ہے، لیکن ضرورت کے وقت بلند آواز سے بولنا منع نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز سے اذان دیتے تھے، جنگ میں بلند آواز سے نعرے لگائے جاتے۔ جنگ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو بلائیں۔ حضرت حسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بلند آواز سے اپنے قصائد سناتے تھے۔ الغرض نیت پر انحصار ہے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں اسی پر بلند آواز سے مل کر درود شریف یا کوئی نعت پڑھنے کو قیاس کیا جاتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ترجمہ: بے شک جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں مختص کر لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اب ان لوگوں پر اپنی عنایات کا ذکر فرمایا جا رہا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے اس کے 2 لفظوں کی تشریح کرنا ضروری ہے۔ یغضون غض البصر، آنکھیں نیچی کرنا، غض الصوت، آواز کو آہستہ کرنا۔ امتحانہ، علامہ ابو عبداللہ قرطبی نے علماء لغت و تفسیر کے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ فرا کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ان با ادب حضرات کے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر لیا ہے۔ اخفش کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یعنی امتحان باب افتعال سے ہے، اس کا لغوی معنی ہے چمڑے کو کھلا کرنا۔ اس مفہوم کے پیش نظر آیت کا معنی ہوگا
کہ ہم نے ان کے دلوں کو تقوی اور پرہیزگاری کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا ہے۔ وہ تقوی کی راہ پر چلتے ہوئے کوئی گھٹن یا بوجھ محسوس نہیں کرتے۔ علامہ زمخشری نے اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے ایک اور نقطہ پیدا کیا ہے۔ لکھتے ہیں، جب کوئی شخص کسی چیز کا خوگر اور عادی بن جائے اور اسے اس کی خوب مشق کرا دی جائے تو عرب کہتے ہیں امتحان فلان لامر قضا۔ جب کوئی شخص مسلسل ریاضت اور مشق سے کسی چیز کا عادی بن جاتا ہے، اس وقت وہ اس بارے گراں کو آسانی سے اٹھا لیتا ہے اور اس میں کسی ضعف اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ ان لغوی تحقیقات کے بعد اب اس آیت کو غور سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے محبوب کا ادب ملحوظ رکھتے ہیں ہم ان پر 3 خصوصی احسان فرماتے ہیں۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں کو تقوی کا عادی بنا دیتے ہیں اور اس بارے گراں کے اٹھانے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ہم بخش دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہم انہیں اجر عظیم سے بہرہور فرمائیں گے۔ مغفرت اور اجر کی تنکیر تعظیم کے لیے ہے اور اجر کو عظیم سے موصوف کر کے اس کی عظمت میں مبالغہ کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اجر ایسا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 4۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ اسلام سے پہلے عرب کا خطہ جہالت و ناشائستگی کا گہوارہ تھا۔ مکہ جیسے مرکزی شہر میں گنتی کے چند آدمیوں کے سوا ساری آبادی معمولی نوشت و خواند سے بھی قاصر تھی۔ تہذیب و معاشرت کے آداب سے یہ لوگ بالکل کورے تھے۔ صحرا نشین بدوؤں کی حالت اور بھی نگفتہ بات تھی۔ اس آیت کریمہ میں بھی وہ آداب سکھائے جا رہے ہیں جن کا بارگاہ رسالت میں ملحوظ رکھنا از حد ضروری ہے۔ ایک دفعہ بنی تمیم کا وفد جو 70-80 نفوس پر مشتمل تھا مدینہ طیبہ آیا۔ اس وفد میں زبرقان بن بدر، عطارد بن حاجب اور قیس بن عاصم ان کے سردار بھی تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تک انتظار کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اور باہر کھڑے ہو کر صدائیں لگانے لگے، یا محمد اخرج الینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی لے کر کہنے لگے کہ ہمارے پاس باہر آئیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو ان لوگوں نے شیخی بگاڑتے ہوئے کہا، یعنی ہم جس کی مدح کرتے ہیں اسے مزین کر دیتے ہیں، جس کی مذمت کرتے ہیں اس کو معیوب بنا دیتے ہیں، ہم تمام عربوں سے اشرف ہیں۔ سچے نبی نے فرمایا، اے بنی تمیم، تم نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدح باعث زینت ہے اور اس کی ہی مذمت باعث تحقیر ہے، اور تم سے اشرف حضرت یوسف ہیں۔ پھر انہوں نے کہا، ہم مفاخرت کی غرض سے آئے ہیں۔ چنانچہ پہلے ان کا خطیب عطارد ابن حاجب کھڑا ہوا اور اپنے قبیلے کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے اور اپنی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ کو اس کا جواب دینے کا حکم دیا۔ مکتب نبوت کا یہ تلمیذ ارشد جب لب کشا ہوا تو ان کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ سہم کر رہ گئے۔ اس کے بعد ان کا شاعر زبرقان بن بدر کھڑا ہوا اور اپنی قوم کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو اشارہ فرمایا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فی البدیع ان کے مفاخر کی دھجیاں بکھیر دیں اور اسلام کی صداقت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ ان کا غرور خاک میں مل گیا۔ اقرا کو تسلیم کرنا پڑا کہ نہ ہمارا خطیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطیب کا ہم پلہ ہے اور نہ ہمارا شاعر دربار رسالت کے شاعر سے کوئی نسبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا خصوصی کرم فرمایا اور ان کے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا۔ سارے کے سارے مشرف با ایمان ہوئے۔ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام و اکرام سے انہیں مالا مال کر دیا۔ لفظ برا ان کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں،
یعنی ورا موارات میں سے ہے۔ اس کا معنی چھپنا اور پوشیدہ ہونا ہے۔ جو چیز تیری آنکھوں سے اوجھل ہوگی، خواہ وہ پیچھے ہو یا سامنے، اس کو وراء کا کہیں گے۔ بعض اہل لغت کے نزدیک وراء ازداد سے ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 5۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ ان کی اس غیر شائستہ حرکت پر سرزنش کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ حضور کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلولہ کرنے کے بعد خود باہر تشریف لاتے۔ اس وقت وہ زیارت کی سعادت حاصل کرتے، اپنے احوال بھی بیان کرتے اور اس بحر جود و کرم سے سیراب بھی ہوتے۔ علامہ آلوسی رقم تراز ہیں کہ ان آیات میں بارگاہ نبوت میں بے ادبی کی قباحت عیاں کرنے کے ساتھ ساتھ محاسن آداب کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے ان آیات سے خوب استفادہ کیا ہے۔ حضرت ابو عبید جو بلند پایا عالم تھے، فرمایا کرتے، میں نے کبھی کسی استاد کے دروازے پر دستک نہیں دی، بلکہ میں ان کا منتظر رہتا۔ جب وہ از خود تشریف لاتے تو ان سے استفادہ کرتا۔ قاسم ابن سنان کوفی سے بھی اسی قسم کا قول منقول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما معارف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے، بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر آتے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی گراں گزری۔ کہا، آپ نے دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹایا تاکہ میں فوراً باہر آ جاتا اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانا پڑتی۔ آپ نے جواب میں کہا، عالم اپنی قوم میں اس طرح ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۔ اس کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا اور عمر بھر اس کے مطابق اپنے اساتذہ کے ساتھ معاملہ کرتا رہا، الحمدللہ علی ذالک۔ مغربی تہذیب کے برے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شاگردوں کے دلوں سے استاد کا احترام ختم ہو گیا ہے۔ ان کے ساتھ گستاخانہ گفتگو کی جاتی ہے، ان پر آوازیں کسے جاتے ہیں، نقلیں اتاری جاتی ہیں، پھر اس پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی جاتی، الٹا فخر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کا احترام، اپنے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کا جذبہ بھی دم توڑتا جاتا ہے۔ آج کل کے ترقی یافتہ لوگوں کا معاشرہ انسانی معاشرے سے زیادہ حیوانی معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے۔ آئیے اسلام کے آداب معاشرت کو اپنائیں اور مکارم اخلاق سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کریں، جن کی تعلیم ہمیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر لے آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ضرر پہنچاؤ کسی قوم کو بے علمی میں، پھر تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں اکثر علماء تفسیر نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی الزرار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو اس نے اسے بھی قبول کر لیا اور عرض کیا، میں واپس اپنے قبیلے کے پاس جاتا ہوں، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا۔ جن لوگوں نے یہ دعوت قبول کی ان سے زکوٰۃ بھی وصول کروں گا۔ آپ فلاں وقت اپنا کوئی آدمی بھیج دیں جو جمع شدہ زکوٰۃ وصول کر لے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وقت مقررہ پر ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بنی مستلق کی طرف بھیجا تاکہ وہ زکوٰۃ وصول کرے۔ زمانہ جہالت میں ولید کے ذمہ ان کا ایک قتل تھا۔ اسے خدشہ ہوا کہ مبادا وہ اسے قتل کر دیں۔ وہ راستے سے لوٹ آیا اور آ کر خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ میرے قتل کے درپے ہو گئے تھے، مشکل سے جان بچا کر یہاں پہنچا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ایک دستہ دے کر ان کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ پہلے حقیقت حال معلوم کر لینا، پھر کوئی کاروائی کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ حسب ارشاد حضرت خالد رضی اللہ عنہ رات کے وقت وہاں پہنچے، خود ان کے علاقے سے باہر پڑاؤ کیا اور اپنے جاسوس بھیجے تاکہ ان کے احوال پر آگاہی حاصل کریں۔ انہوں نے آ کر گواہی دی کہ وہ اسلام پر پختہ ہیں، ہم نے ان کی اذانیں سنی ہیں اور ان کو باجماعت نماز ادا کرتے دیکھا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ صبح کے وقت ان کے ہاں گئے اور اپنے جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات کو درست پایا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقت حال عرض کر دی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے، سوچ سمجھ کر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور جلد بازی کرنا شیطان کی انگیخت ہے۔ ہر سوسائٹی میں ایسے سفلا مزاج لوگ ہوتے ہیں جن کا محبوب مشغلہ بے پر کی اڑانا اور غلط افواہیں پھیلانا ہوتا ہے۔ ایسی افواہیں خاندانوں، قبیلوں، بسا اوقات قوموں کی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی سختی سے مسلمانوں کو یہ ہدایت فرما رہا ہے، خبردار، اگر کوئی فاسق اور بدکار تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے آئے تو اس کو فوراً قبول نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بک رہا ہو اور تم اس کی جھوٹی خبر سے مشتعل ہو کر کوئی ایسی کارروائی کر بیٹھو جس پر خوفناک نتائج مترتب ہوں، اور پھر تم ساری عمر فرط ندامت سے کف افسوس ملتے رہو۔ اس لیے جب کوئی خبر تمہارے کانوں تک پہنچے تو اس کو بے تحقیق تسلیم کر لینا قطعاً قرین دانش مندی نہیں۔ پہلے اچھی طرح اس کی چھان پھٹک کر لو اور پھر مناسب قدم اٹھاؤ۔ خیال رہے کہ یہاں النبأ کا لفظ مستعمل ہے اور عربی میں النبأ غیر اہم خبر کو نہیں کہا جاتا، بلکہ ایسی خبر جس سے دور رس نتائج نکل سکتے ہوں اس کو نبأ کہتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، النبأ خبر ذو فائدۃ عظیمۃ۔ امام ابوبکر جساس اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اس آیت کا مقتضا یہ ہے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کرنا واجب ہے، جب تک حقیقت حال پوری طرح واضح نہ ہو جائے اس پر عمل کرنا ممنوع ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ جن امور کا حقوق کے ساتھ تعلق ہے فاسق کی شہادت مردود ہوگی۔ روایت حدیث میں بھی اس کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ کسی قانون، کسی شرعی حکم اور کسی انسان کے حق کے ثبوت کے لیے بھی اس کی خبر غیر معتبر اور غیر مقبول ہوگی۔ نادمین۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ ندامت ایک خاص قسم کے غم کو کہتے ہیں، وہ یہ کہ تو ایسی بات پر غم زدہ ہو جس کا تجھ سے ارتکاب ہوا ہے اور جس کے متعلق تمہارا یہ خیال ہے کہ کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون۔ ترجمہ: اور خوب جان لو تمہارے درمیان رسول اللہ تشریف فرما ہے، اگر وہ مان لیا کرے تمہاری بات اکثر معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو اور آراستہ کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں، اور قابل نفرت بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر، فسق اور نافرمانی کو۔ یہی لوگ راہ حق پر ثابت قدم ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ولید ابن عقبہ نے جب بنو مستلق کے بارے میں من گھڑت قصہ آ کر سنایا تو بعض سامعین مشتعل ہو گئے
اور فرتے جوش میں بنو مستلق کے خلاف فوجی کارروائی کا مطالبہ زور و شور سے شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مصالح کے پیش نظر حضرت خالد کو ایک دستہ دے کر روانہ فرمایا اور ساتھ ہی تنبیہ فرما دی کہ جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ تحقیق کے بعد مناسب اقدام کریں، جس طرح آپ ابھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا اہتمام فرما دیا، بلکہ جملہ اہل اسلام کو ایک واضح حقیقت سے آگاہ کر دیا، انہیں بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے، وہ اپنے نور نبوت سے ہر پیچیدہ گتھی کو سلجھا سکتا ہے، تم سے کہیں زیادہ انجام و عواقب کا صحیح اور بروقت اندازہ لگا سکتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ ان کے اشارہ ابرو پر عمل پیرا رہو، جو حکم دیں اس کی تعمیل کرو۔ اگر تم اپنی بات منوانے پر اصرار کرو گے تو تم مشقت و ہلاکت میں پھنس جاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ عجلت سے اٹھا ہوا قدم تمہیں کسی عمیق گھڑے میں گرا دے۔ بنو مستلق کے خلاف ان لوگوں کا یہ غصہ اپنی ذات یا اپنے مفادات کے لیے نہ تھا، بلکہ اس کی وجہ محض ایمانی غیرت اور اسلامی حمیت تھی۔ بنو مستلق کے خلاف وہ اس لیے بھڑک اٹھے تھے کہ اس قبیلے نے ان کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے ساتھ ناروا برتاؤ کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آیت کے اس جملے میں بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے پیارے رسول کے جانثار صحابہ کے دلوں میں ایمان کی محبت میں نے پیدا کی ہے، ان حضرات کو ایمان کے حسن و زیبائی پر میں نے فریفتہ کر دیا ہے، کفر، نافرمانی اور سرکشی سے ان کے دلوں کو میں نے متنفر کر دیا ہے، اس لیے شیطان کی کوئی وسوسہ انگیزی انہیں راہ حق سے منحرف نہیں کر سکتی۔ یہ حببا زینا کرہ کا مفعول لہو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، اس کو ان کی نگاہوں میں حسین و جمیل بنا دیا، ان کے دلوں کو کفر اور نافرمانی سے متنفر کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل فرمایا اور ان پر اپنی نعمت و احسان کی انتہا کر دی۔ علامہ قرطبی راشدون کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی رشد جادہ حق پر ایسی ثابت قدمی کو کہتے ہیں جس میں تسلب اور پختگی ہو، تذبذب کا وہاں نشان تک نہ ہو۔ یہ رشاد سے مشتق ہے جس کا معنی چٹان ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 8۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: یہ سب کچھ محض اللہ کا فضل اور انعام ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور نعمت ان پر بلا وجہ نہیں، بلکہ وہ ان کے دلوں کے خلوص اور نیاز کو خوب جانتا ہے۔ وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان پر یہ نوازش کی جائے، نیز وہ حکیم بھی ہے۔ اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ قدسیوں کا ایک ایسا گروہ تیار ہو جائے جو نیکی پر فریفتہ اور بدی سے طبعاً گریزاں اور متنفر ہو، تاکہ اس پاک باز گروہ سے تبلیغ اسلام کا اہم کام لیا جائے اور دنیا کے جس گوشے میں یہ اسلام کی دعوت لے کر پہنچیں، ان کی دعوت کی صداقت کے لیے سب سے بڑی برہان ان کی اپنی سیرت اور کردار ہو۔ جو کم نگاہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کے بارے میں طرح طرح کے شبہات اور ظنون کا شکار ہیں، وہ قرآن کریم کی ان آیتوں میں بار بار غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ: اور اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر تو پھر سب مل کر لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔
پس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا دو ان کے درمیان عدل اور انصاف سے، اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9 کی تفسیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جزیرہ عرب کی سرزمین فتنوں اور جنگ و جدل کی سرزمین تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار تھا، ہر ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے در پہ آزار تھا، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی۔ اشہر حرام، حرمت والے مہینے کے علاوہ سفر از حد خطرناک اور دشوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے نقشہ ہی بدل گیا۔ عداوت و مخاصمت کی جگہ محبت و ایثار اور خلوص و مروت نے لے لی۔ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے انگنت ارشادات ہیں جن میں مسلمانوں کو متحد رہنے، آپس میں محبت کرنے اور ایک دوسرے کا احترام اور حقوق کا پاس رکھنے کے تاکیدی احکامات ہیں، اور ایسی باتوں کو ایمان اور اسلام کے منافی قرار دیا گیا ہے جن کے باعث آپس میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی ہو۔ چند احادیث پاک ملاحظہ ہوں۔ فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار کسی ظالم کے حوالے کر دیتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی امداد اور اعانت میں لگا رہے۔ نمبر 3، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی دعا تیرے حق میں بھی مقبول ہو۔ نمبر 4، فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے صلہ رحمی کرنے میں ایسی ہے جیسا ایک جسم ہو، جب اس کا کوئی عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ نمبر 5، فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے۔ بائیں ہمہ انسانی معاشرے میں باہمی شکر رنجی کا پیدا ہونا بعید از قیاس نہیں۔ نفسانی خواہشات، ذاتی طمع اور لالچ اور بسا اوقات غلط فہمیوں کے باعث جنگ و جدل کی نوبت آ ہی جاتی ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اس آیت میں ان امور کو بڑے دل نشین پیرائے میں سمو دیا گیا ہے۔ آیت کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس کے کلمات میں جو لطافتیں اور نزاکتیں ہیں ان پر نظر ڈال لیجئے، اس کے بعد تفصیلات کا ذکر ہوگا۔ امام راضی لکھتے ہیں ان کا لفظ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن و سنت نے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی جو تعلیم دی ہے اس کے پیش نظر ایسا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے کہ فرزندان اسلام آپس میں لڑ پڑیں۔ طائفتانی فرمایا، فرقتانی نہیں فرمایا، کیونکہ طائفہ فرقتن سے بھی کم افراد کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی اگر جنگ کی نوبت آئی تو ساری امت یا اس کی اکثریت خانہ جنگی میں شریک نہیں ہوگی۔ ایک مختصر سا گروہ ہی راہ اعتدال سے بھٹک سکتا ہے اور اسلام کے واضح احکامات کو پس پشت ڈالنے کی جرأت کر سکتا ہے۔ ان طائفتانی من المؤمنین فرمایا، منکم نہیں فرمایا۔ اس میں بھی اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم جو لٹھ اٹھائے، تلواریں بے نیام کیے ایک دوسرے پر حلہ بولنے کی تیاریاں کر رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح تم کون ہو؟ تم تو مومن ہو، اللہ کے بندے اور اس کے محبوب کے غلام ہو۔ بھلا یہ ناشائستہ حرکت تمہیں زیب دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نحو کا عام قاعدہ تو یہ ہے کہ ان اپنے فعل کے ساتھ مذکور ہو، یہاں ان اور اس کے فعل اقتتلوا کے درمیان طائفتان من المؤمنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ باہمی جنگ و قتال سے پہلے وہ اپنے مومن ہونے کی حیثیت پر غور کر لیں۔ اقتتلوا ماضی کا صیغہ ذکر کیا، یقتتلوا نہیں فرمایا، کیونکہ مضارع میں استمرار کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کبھی کبھار جنگ و جدال کی نوبت آ جائے تو یہ سلسلہ جاری نہیں رہتا، بلکہ اہل رشد و صلاح فوراً مداخلت کر کے اس فتنے کو فرو کر دیتے ہیں۔ اقتتلوا میں طائفتانی کے معنی کو ملحوظ رکھا گیا ہے اور جمع کی ضمیر لوٹائی گئی ہے۔ بینہما میں لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے تثنیہ کی ضمیر ذکر کی گئی ہے۔ بغت بغیون سے ہے، اس کا معنی ہے
یعنی کسی حق کے بغیر برتری کا خواہاں ہونا۔ اب ذرا آیت کے معنی و مطالب کی طرف توجہ فرمائیے۔ مسلمانوں میں جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بدقسمتی سے ایسا ہو تو پھر اس ناگوار صورتحال سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ہمیں اس ارشاد خداوندی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس باہمی جنگ و جدل کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کے اپنے اپنے خصوصی احکام ہیں۔ سب سے پہلے جس امر پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے تو قطع نظر اس کے کہ لڑنے والے کثیر التعداد ہیں یا مختصر سا گروہ ہے، یہ تصادم حکومت سے ہے یا ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے یا ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے، ان تمام صورتوں میں دوسرے مسلمانوں کو محض تماشائی بن کر رہنے کی اجازت نہیں، بلکہ انہیں اپنے اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے اس فتنے کو فروغ کرنے کی ہر امکانی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر یہ لڑائی دو خاندانوں یا رعایا کے دو گروہوں کے درمیان ہے تو ان کے درمیان مصالحت اور اصلاح احوال کی اولین ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اثر اور اختیار سے کام لے کر صورتحال پر قابو پائے، اور اگر ارباب حکومت اس میں دلچسپی نہ لیں یا معاملہ ان تک پہنچا ہی نہ ہو تو پھر اہل محلہ یا علاقہ کے با اثر لوگوں کا فرض ہے کہ مصالحت کی مخلصانہ کوشش کریں۔ اگر ان کی مساعی صلح کرانے میں کامیاب ہو جائیں تو فابہا، بصورت دیگر تمہیں یہ چاہیے کہ دیکھو دونوں میں سے غلطی پر کون ہے، زیادتی اور تعدی کا ارتکاب کس نے کیا ہے۔ جو مظلوم اور ستم رسیدہ ہو اس کی امداد کرو، اپنا سارا وزن اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ مظلوم کی داد رسی اور ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے جو وسائل تمہارے پاس ہوں ان کو بروئے کار لاؤ، یہاں تک کہ ظالم گھٹنے ٹیک دے اور حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ تمہارا غیر جانبدار بن کر مظلوم کو پٹتے ہوئے دیکھتے رہنا ہرگز جائز نہیں۔ اگر تم غیر جانبداری کی روش اختیار کرو گے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ تم ظلم و ستم کو پھلنے پھولنے کا موقع دے رہے ہو۔ تم اتنے سنگ دل اور بے رحم ہو کہ مظلوم کی آہ و فغاں سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔ اسلام اس قسم کی غیر جانبداری کا قائل نہیں اور نہ اپنے ماننے والوں کو ایسی بزدلی کی اجازت دیتا ہے۔ اس وقت قرآن کا واضح ارشاد ہے فقاتلوا التی تبغی، یعنی جو شر و فساد برپا کر رہا ہو اس کی راہ میں چٹان بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی گروہ حکومت سے متصادم ہوتا ہے، اگر یہ گروہ محض لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے ہی میدان میں آیا ہے تو یہ لوگ باغی قرار نہ دیے جائیں گے، بلکہ ان کے ساتھ عام مجرموں کا برتاؤ کیا جائے گا اور انہیں ان کے جرائم کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اور اگر وہ گروہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے اور ان کے ساتھ اتنی جمعیت اور قوت ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ حکومت کے ساتھ مل کر ان سے جنگ کریں اور ان کا کلا کما کر دیں، لیکن ان کے ساتھ لڑائی شروع کرنے سے پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر آمادہ بغاوت ہوئے ہیں تو ان کی غلط فہمی دور کی جائے گی۔ اگر وہ کسی شبے میں مبتلا ہیں تو ان کے ان شبہات کے ازالے کی بڑی سنجیدگی سے کوشش کی جائے گی، جس طرح خارجیوں سے جنگ کرنے سے پہلے امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ان کے پاس بھیجا تھا، اور آپ کی مساعی جمیلہ سے بہت سے لوگ اپنی روش ترک کر کے لشکر اسلام میں شامل ہو گئے تھے۔ اگر افہام و تفہیم کی کوششیں بارآور نہ ہوں تو پھر ان کے ساتھ جنگ لازمی ہو جائے گی، اور جب تک وہ ہتھیار نہ ڈال دیں اور اپنی باغیانہ سرگرمیوں سے دستکش نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے ساتھ جنگ جاری رہے گی، ان سے کسی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ ہار مان لیں اور ہتھیار ڈال دیں تو اس کے بعد جو سلوک ان سے کیا جائے گا وہ اس حدیث شریف میں مذکور ہے جو امام ابو بکر الجساس نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں نقل کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ام عبد کے فرزند، اس امت میں سے اگر کوئی بغاوت کرے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس باغی گروہ کے زخمی کو جان سے نہیں مارا جائے گا، ان سے جو قید ہو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور میدان جنگ سے جو بھاگ نکلے اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا۔ باغیوں کے احکام کی تفصیل ہمیں سیدنا علی مرتضیٰ کے طریقہ کار سے ملتی ہے، اور فقہاء نے اکثر احکام کا استنباط آپ ہی کے اسوہ کریمہ سے کیا ہے۔ جنگ جمل میں جب آپ فتح یاب ہوئے اور مخالف گروہ کو شکست ہوئی
تو حضرت نے فوراً اعلان فرمایا لا تقتلوا اسیرن، کسی قیدی کو مت قتل کرو، کسی زخمی کو مت جان سے مارو، جو ہتھیار پھینک دے اس کو امان ہے۔ اگر حاکم فاسق و فاجر ہے، احکام اسلامیہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے، اس کے خلاف صلحاء کی کوئی جماعت علم بغاوت بلند کرے گی جن کا مقصد حکومت کے ظلم و ستم کا خاتمہ اور عدل و انصاف بحال کرنا ہے، تو ان کے بارے میں فقہا کی آراء مختلف ہیں۔ اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک بار خلیفہ بن جائے اور اس کی وجہ سے ملک میں امن و امان قائم ہو جائے تو اس کے خلاف بغاوت کرنا، خواہ وہ ظالم اور فاسق ہی ہو، جائز نہیں، کیونکہ اس بغاوت سے اصلاح کی بجائے فساد کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اس بغاوت سے فتنے کی آگ بھڑک اٹھے گی، سارا ملک اس کی لپیٹ میں آ جائے گا، قتل و غارت کا بازار گرم ہوگا، صدہا بے گناہ مارے جائیں گے، آباد بستیاں ویران ہو جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اس فرما روا کی امداد کریں تاکہ ملک کا وجود ہی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ لیکن بہت سے جلیل القدر علماء کا یہ فتویٰ ہے اور حضرت امام اعظم اس گروہ کے سرخیل ہیں کہ ظالم حکمران کے خلاف اگر صالحین کا کوئی گروہ اٹھ کھڑا ہو تو ان کی امداد کی جائے گی تاکہ یہ کامیاب ہو کر اس ظالم اور فاسق کو مسند اقتدار سے ہٹا سکیں اور ملک میں پھر از سر نو احکام شرعیہ کا نفاذ کر سکیں۔ باغیوں کے بارے میں چند اہم مسائل ذہن نشین کر لیں۔ ان کے قیدی اگر یقین دلا دیں کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے تو انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ اثناء جنگ میں باغیوں نے جو جانی اور مالی نقصان کیا ہوگا، ہتھیار ڈالنے کے بعد ان سے اس کا کوئی قصاص یا تاوان وصول نہیں کیا جائے گا۔ باغیوں نے اگر کسی علاقے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے باشندوں سے زکوٰۃ، عشر اور دیگر محصولات کی رقم وصول کرتے رہے، اگر وہ علاقہ پھر اسلامی حکومت کے تسلط میں آ جائے تو وہاں کے باشندوں سے زکوٰۃ وغیرہ کا دوبارہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اپنے مقبوضہ علاقوں میں باغیوں نے اگر عدالتیں قائم کیں اور وہاں مقدمات کے فیصلے ہوتے رہے، اگر قاضی عادل تھا اور اس نے شرعی قواعد کے مطابق فیصلے صادر کیے تو وہ برقرار رہیں گے، اور اگر اس نے دھاندلی کی ہوگی اور احکام شرعیہ کی صریح خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہوگا تو اسلامی عدالت میں وہ مقدمہ دوبارہ دائر کیا جا سکے گا اور پہلا فیصلہ کل عدم قرار پائے گا۔ باہمی جنگ و جدال سے کوئی فریق دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا۔ بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت ممبر پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کی طرف دیکھتے اور کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، پھر فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور آپ کے زمانہ خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو جنگ کا سلسلہ عرصے سے جاری تھا وہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کے دونوں گروہوں میں صلح ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان قرار دیا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ جن لوگوں نے آپ سے جمل اور صفین کی جنگیں لڑی ہیں، کیا وہ مشرک ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، وہ تو شرک سے بھاگ کر آئے تھے۔ پھر کہا گیا، کیا وہ منافق ہو گئے؟ فرمایا، ہرگز نہیں، منافق تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اور یہ لوگ تو ذکر الہی دن رات کرتے تھے۔ پھر پوچھا گیا، اگر وہ مشرک اور منافق نہیں تو کیا ہیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا، یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ باغیوں کا مال مال غنیمت متصور نہیں ہوگا۔ جنگ کے دوران میں اگر ان کے اسلحے اور گھوڑوں کے استعمال کی ضرورت ہو تو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ یہ چند اہم احکام ہیں جنہیں اختصار سے یہاں ذکر کیا گیا ہے، تفصیل کے لیے کتب فقہ کی طرف رجوع فرمائیے۔ یہ جملہ بھی غور طلب ہے، یعنی اگر صلح کراتے وقت عدل و انصاف سے کام نہیں لیا جائے گا، ظلم اور بے انصافی کی بنیاد پر صلح کرائی جائے گی تو وہ صلح پائیدار ثابت نہ ہوگی، مظلوم فریق مطمئن نہیں ہوگا اور اپنی حق رسی کے لیے موقع کا منتظر ہوگا۔ جب حالات اجازت دیں گے تو پھر فتنے کی آگ بھڑکا دے گا۔ اس لیے اسلام کو ایسی صلح سے کوئی دلچسپی نہیں جس کی بنیاد ظلم پر ہو اور جو ناپائیدار ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ: بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ خانہ جنگی، باہمی قتال و جدال اور ان کے بارے میں احکام کا ذکر ہو چکا۔ اب پھر باہمی محبت و پیار اور الفت و ایثار کے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان تو سگے بھائی ہیں، ان کا نفع اور نقصان، ان کی خوشی اور غمی، ان کی فتح اور شکست سب ایک ہیں۔ یہ تھوڑی سی رنجش جو پیدا ہو گئی ہے بالکل عارضی نوعیت کی ہے۔ ان کے بہی خواہوں پر فرض ہے کہ مداخلت کر کے ان کے درمیان صلح کرا دیں تاکہ وہ پہلے کی طرح پھر شیر و شکر ہو جائیں۔ اخویکم کے لفظ میں کیا لطف ہے کہ یہ آپس میں لڑنے والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور تمہارے بھی بھائی ہیں۔ اجنبیت اور بیگانگی کا نام و نشان تک نہیں، اس لیے تم بے تعلق نہ بنے رہو اور ان کا تماشا نہ دیکھتے رہو، فوری مداخلت کرو اور ان میں صلح صفائی کرا دو۔ جب دو طاقتور گروہوں کے دست و گریبان ہونے کا وقت تھا، اس وقت بھی حکم دیا کہ ان میں صلح کرا دو۔ یہاں جب دو فرد آپس میں گتھم گتھا ہیں تو بھی حکم دیا کہ ان میں صلح کرا دو، لیکن پہلے صلح کے بعد اتقوا اللہ نہیں فرمایا گیا، اور یہاں امر صلح کے بعد واتقوا اللہ کا اضافہ کیا گیا، کیونکہ جب فتنہ عام ہو تو ہر شخص کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں میں بھی اس کے شعلوں کی لپیٹ میں نہ آ جاؤں۔ بہی خواہی کا جذبہ نہ بھی ہو تو انسان اپنی سلامتی کے لیے ہی اس آگ کو بجھانے کے در پہ ہو جاتا ہے، لیکن جب معاملہ صرف دو آدمیوں تک محدود ہو تو اس کو اپنے زد میں آنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ان حالات میں لوگ عام طور پر بے پرواہی کرتے ہیں اور مصالحت کے لیے کوشش نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس طرح مسلمانوں کا اجتماعی امن و سکون اہم ہے، اسی طرح چند افراد کی خوشی اور سلامتی بھی اسے از حد عزیز ہے۔ اس لیے یہاں اصلحوا کے حکم پر واتقوا اللہ کا اضافہ بھی کر دیا، یعنی خدا سے ڈرو اور ان دو بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو تاکہ ان کو بھی امن و امان نصیب ہو اور ان کے گھروں میں بھی آسودگی حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تم اسی وقت مستحق ہو سکتے ہو جب امت مسلمہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک دوسرے سے محبت و پیار کا مظاہرہ کرے۔ ایسی دل نشینی، ایسی شیرینی، ایسی مٹھاس صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہی پائی جا سکتی ہے۔ قرآن کا یہ وہ اعجاز ہے جس نے فصحائے عرب کو دم بخود کر دیا تھا۔ یہاں صاحب جوامع الکلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو درداء سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل پر آگاہ نہ کروں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور مہربانی فرمائیے۔ فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ ساتھ ہی بتایا کہ دو آدمیوں کے درمیان فساد کرانا ایمان کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ یہاں پر 26ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر 26ویں پارے کا 3 پاؤ مکمل ہوا۔